السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع بحث ہے فیوڈلزم۔ اس گفتگو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فیوڈلزم ہے کیا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر مختلف علاقوں میں، انڈیا میں، یورپ میں یا دنیا کے باقی حصوں میں اس ادارے کا ارتقاء کس طرح سے ہوا۔ اب یہ ایک بہت ہی متنوع قسم کا موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے، تو اس لیے وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس گفتگو کے سلسلے کو ایک سے زیادہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیوڈلزم ہے کیا۔ ازمنہ قدیم کے حوالے سے لکھنے والے تاریخ دان تاریخ کو مختلف سیاسی، سماجی اور معاشی خصوصیات کی بنیاد پہ مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ادوار شکار کا زمانہ، غلامی کا زمانہ اور فیوڈلزم کا زمانہ یا جاگیرداری کا زمانہ کے نام سے یہ تقسیم کی گئی ہے۔ فیوڈلزم کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوا وہ صنعتی انقلاب کا اور صنعتی پھیلاؤ کا تھا، اور جب صنعتی انقلاب آیا یورپ میں تو اس کے نتیجے میں فیوڈلزم کا جو کلچر تھا یہ زوال پذیر ہوا، یہ انحطاط پذیر ہوا، اور پھر اس حد تک کہ آخر کار یورپ میں سے فیوڈلزم کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن دنیا کے باقی حصوں میں بشمول پاکستان کے یہ روایت، یہ کلچر چلتا رہا۔ اب یہاں ایک اہم پوائنٹ جو قابل غور ہے، جس پہ سوچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اس طویل سفر میں جو ہزارہ سال پہ مشتمل ہے، ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسٹیٹیوشن، کوئی بھی قدر تسلسل کے ساتھ اپنی اسی اصلی حالت اور شکل میں اس تاریخ کے زمانے میں اس نے سفر نہیں کیا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ، حالات تبدیل ہونے کے ساتھ اداروں میں تبدیلیاں آتی رہیں، اور نئے چیلنجز کو قبول کیا گیا یا نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان اداروں کی ساخت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہی۔ اسی طرح ایک ہی وقت میں مختلف جغرافیائی حالات میں اور مختلف سماجی اور سیاسی حالات میں، مختلف معاشی حالات میں، زمین کے کسی ایک حصے میں کسی ایک ادارے نے ایک شکل اختیار کی، اور جب دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کی شکل مختلف نظر آتی ہے۔ بالکل یہی بات صادق آتی ہے فیوڈلزم کے ادارے کے حوالے سے بھی۔ یورپ میں اس نے ایک مختلف شکل اختیار کی، جبکہ ایشیا میں اس کی شکل اس سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فیوڈلزم کا زمانہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ازمنہ قدیم کی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو 3 ادوار ہمیں نظر آتے ہیں۔ لاکھوں سال سے انسان اپنے ارتقاء کے ابتدائی منازل طے کرتا ہوا شکار کی زندگی بسر کرتا رہا، اور شکاری کی طرح سے اس نے زندگی گزاری۔ وہ جنگل، دشت و بیابان میں شکار کی تلاش میں نکلتا تھا۔ اب اس زمانے میں ہمیں کسی حد تک ایک برابری کا تصور نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ غلامی کے زمانے کے طور پہ جانا جاتا ہے، کہ جس میں لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ جب مختلف قبائل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے تھے تو جیتنے والا قبیلہ شکست خوردہ قبیلے کے افراد کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، اور ان سے وہ خدمات لیتا تھا کہ جو وہ خود نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ شکار میں معاونت بھی ہو سکتی ہے یا ہتھیاروں کا بنانا ہے شکار کے لیے۔ تو غلامی کا زمانہ ہمیں دوسرا دور تاریخ کا نظر آتا ہے، جس میں شکار اور غلامی کا زمانہ، یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ پھر زمین کی ملکیت کے تصورات جب پیدا ہونا شروع ہوئے، اور یہ کس وقت پیدا ہوئے کہ جب انسان نے یہ سمجھ لیا اور اس نے یہ دریافت کیا کہ اس زمین سے خوراک کے وسائل حاصل کیے جا سکتے ہیں،
وہ کھیتوں میں کام کر کے فصل اگا سکتا ہے اور اس فصل کا پھل ایک لمبے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ اس کو شکار کے لیے نکلنے یا شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت جو کچھ دنوں میں خراب ہو جاتا تھا، اب ایسا خوراک کا ذریعہ ان کے ہاتھ میں آ گیا کہ جس کے ذریعے وہ لمبے عرصے تک خوراک کو پرزرو رکھ سکتا تھا، اس کو محفوظ رکھ سکتا تھا۔ تو یہ زراعت کا زمانہ جب شروع ہوتا ہے، وہاں سے ہمیں جاگیردارانہ نظام کی ابتدائی شکل، اس کی ابتدائی حیت نمودار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جیسے روسو نے کہا کہ دنیا میں کانفلکٹ کی ابتدا اس وقت ہوئی کہ جب ایک انسان نے ایک زمین پہ دائرہ کھینچا اور یہ کہا کہ یہ زمین کا حصہ میرا ہے اور جو اس کے باہر ہے وہ تمہارا ہے۔ تو یہاں سے زمین کی ملکیت کا تصور پیدا ہوا۔ اب اس زمین پہ جن لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان غلاموں سے بھی کام کرایا جاتا تھا، اور جو طاقتور لوگ تھے کسی بھی ایک علاقے میں، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر باقی لوگوں کو اپنے مزارع کے طور پہ، اپنے سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور معاشرے کے افراد دو طبقات میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک مالک طبقہ تھا، ایک فیوڈل طبقہ تھا، اور دوسرا وہ طبقہ تھا کہ جو اس کی رعیت تھی۔ اب یہ جو رعیت تھی، جو سبجیکٹس تھے، جو کسان تھے جنہوں نے زمینوں میں کام کیا جو زمینوں میں کام کرتے تھے، یہ لوگ زمین کے ساتھ منسلک رہتے تھے۔ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہوتا تھا۔ ابھی تجارت کا زمانہ شروع نہیں ہوا کہ جہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز لے جا کے بیچ دی جاتی تھی۔ عام طور پہ زمین صرف وسائل خوراک کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو یہ زمینوں میں کام کرتے تھے، اور اس میں سے جو فصل کا میجر چنک ہوتا تھا، حصہ ہوتا تھا، وہ فیوڈل لے جاتا تھا، یا فیوڈل یہ فیصلہ کرتا تھا کہ کتنی فصل کا حصہ ہر کسان نے اس کو دینا ہے، اور کتنی فصل کا حصہ اس نے اپنے خاندان کے استعمال کے لیے رکھنا ہے۔ تو شاید اسی دور کی ایک ریفلیکشن ہمیں فیض احمد فیض کی ایک نظم میں نظر آتی ہے، ربا سچیا کے نام سے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا جگ دا شاہیں تو، ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے، ساڈا نیب تے علی چاہے تو، اس لارے تا ٹور کد پچھیا ای کی اس نمانے تے بیتیاں نے۔ بہرحال اس دور کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کہ یہ ادارہ کیسے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا تاریخ کے سفر میں آگے چلا۔ شکریہ۔